واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ایمان کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عظمت بھول گئے ایمان کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عظمت بھول گئے غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے اخلاق کا شیشہ چور ہوا انصاف دلوں سے دور ہوا اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے طوفان حوادث میں پھنس کر ذلت کا تماشا دیکھ لیا انداز تغافل کے صدقے طوفان کی اذیت بھول گئے ہوتی ہے نمازیں اب بھی تو دنیا کی نگاہوں میں لیکن ہوتی ہے نمازیں اب بھی تو دنیا کی نگاہوں میں لیکن ایک سر کو جھکانا یاد رہا ایک سر کو جھکانا یاد رہا سجدے کی حقیقت بھول گئے میدان عمل سے دور ہوئے دولت کے نشے میں چور ہوئے کچھ رنگ طبیعت کیا بدلا انسان کی فطرت بھول گئے اس عالم ہستی میں اسلم کیا جانیے کیا کیا ہوتا ہے اس عالم ہستی میں اسلم کیا جانیے کیا کیا ہوتا ہے
کیا کہیے کیا کیا یاد نہیں، ہم کس کی حقیقت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے۔ صدر محترم، علماء کرام، معززین شہر، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں الفاروق آرگنائزیشن کے تمام ذمہ داروں کو۔ اس دور میں جب فضول چیزوں میں بچوں کو انوالو کیا جاتا ہے، ناچ گانے کے کمپٹیشن ہوتے ہیں، ایکشن اور ڈرامے کے کمپٹیشن ہوتے ہیں، اس دور میں اس آرگنائزیشن نے بچوں کے اندر نماز کا شوق اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے 45 دن تک لگاتار 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کا ایک ہدف اور ایک ٹارگٹ متعین کیا۔ 225 ٹائم کی نمازیں، جس میں موسم سازگار رہا ہو، ناساز رہا ہو، یہ 20 بچے جنہوں نے اس ٹارگٹ کو اچیو کیا، یہ اس آرگنائزیشن کے اس کمپٹیشن کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور شاید ان 20 بچوں نے جنہوں نے یہ 45 دن کا ٹارگٹ پورا کیا ہے، اسی بہانے صرف ان بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے وہ گارجین، ان کے وہ والد، ان کے گھر کے وہ ذمہ دار جو 5 ٹائم کی نمازوں میں اپنے بچوں کو لے کر کے مسجد میں آتے تھے، شاید اسی بہانے ان بچوں کے سرپرست اور ان کے گارجین بھی نماز کے پابند ہو گئے ہوں۔ ہم اللہ سے یہ امید بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اولاد انسان کی زندگی میں، اندھیری زندگی میں روشنی اور کرن کی حیثیت رکھتی ہے۔ بلیک اینڈ وائٹ لائف میں اولاد ایک کلر ہے، ایک رنگ ہے۔ انسانی زندگی میں اولاد نہ ہو تو انسان کی زندگی میں سب کچھ رہتے ہوئے بھی انسان کی زندگی بے نور ہو۔ اسی لیے ہر انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اولاد کی محبت انسان کے دل میں فطری طور پر ڈالی ہے۔ ہر ماں کو اپنے بچے سے محبت ہے، ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اولاد کو اپنی عظیم نعمت قرار دیا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ میرے بندو، تمہاری زندگی میں مال اور اولاد کے ذریعے اٹریکشن ہے، زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ سورۃ النحل کے اندر فرمایا، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس نے تمہاری بیویوں کو تمہارے لیے جوڑا بنایا، تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، اور پھر ان بیویوں سے تمہیں اولاد عطا فرمائی، تمہیں بیٹے دیے، تمہیں پوتے دیے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی صاحب اولاد بنایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا، ہم نے ان کو صاحب اولاد بنایا، ان کو بال بچوں والا بنایا۔ اسلام کا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ انسان شادی نہ کرے، انسان بیوی بچوں کی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو دور کر لے۔ اسلام کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ شادی کریں
اور آپ کے بچے بھی پیدا ہوں اور آپ ان بچوں کی اچھی تربیت کریں. قرآن حکیم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، قرآن کے 28ویں پارے کی آیت، بڑی مشہور آیت ہے، آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنی ہوگی اس آیت کو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو بچاؤ. کس چیز سے بچاؤ؟ نارا، اس آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جو دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگی، جو جہنم کی آگ ہوگی، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا بچوں کو سمجھاؤ، بچوں کو اس آگ کے بارے میں بتاؤ. اللہ نے کہا بچاؤ. تمہاری ذمہ داری صرف اپنے آپ کو بچانا نہیں، اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو بھی اس آگ سے بچانا، یہ تمہاری ایمانی ذمہ داری ہے. آج ہر ماں کا سپنا ہوتا ہے میرا بیٹا ترقی کرے، ہر باپ کا خواب ہوتا ہے میرا بیٹا میرا نام روشن کرے. مگر شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کی اولاد دنیا میں لاکھ آپ کا نام روشن کرے، اگر اس کی آخرت برباد ہے تو آپ کی اولاد آپ کا نام اونچا نہیں کر رہی، آپ کا نام ڈبا رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا تھا. اللہ نے حضرت نوح سے وعدہ کیا تھا ہم تمہاری فیملی کو بچائیں گے. نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اے اللہ ان وعدک الحق، تیرا وعدہ سچا ہے. ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے، میرے پریوار میں سے ہے، میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. اے اللہ تو نے میرے بیٹے کو کیوں نہ بچایا؟ اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا، یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. اے نوح تیرا بیٹا تیرے پریوار میں سے ہونے کے قابل نہیں ہے، اس کا کیریکٹر خراب ہے، اس کا عمل خراب ہے. اے نوح تو میرا پیغمبر ہے، تو میرا نبی ہے، وہ تیرے اہل و عیال میں سے ہونے کے حق کا حقدار نہیں ہے. آج ہم اس پر غور کریں میرے بھائی. اولاد کو ہم دنیا کے اعتبار سے دنیا کی کتنی سہولتیں دیتے ہیں، بہترین اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں، بہترین کھانا کھلاتے ہیں، ان کی صحت کی پرواہ کرتے ہیں، ان کے کپڑے کی پرواہ کرتے ہیں، ان کے جسم پر محنت کرتے ہیں. کیا یہ کافی ہے؟ نہیں. اولاد کے دین کی آپ کتنی فکر کرتے ہیں، اولاد کے اخلاق کی آپ کتنی فکر کرتے ہیں، اولاد کی آخرت کی آپ کتنی فکر کرتے ہیں، یہ میٹر کرتا ہے. اللہ کیا یہ سب سے بڑی چیز ہے. نماز کے لیے کمپٹیشن ہوا، لیکن آپ کبھی غور کیجئے کہ کیا ہمارا سماج آج اس موڑ پر پہنچ گیا کہ ہمیں نماز کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے انعامات رکھ کے ہمیں کمپٹیشن کرانا پڑ رہا ہے. نماز کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی میرے بھائی صحابہ کے دور میں کہ جس کے لیے کمپٹیشن کرانا پڑے. صحابہ کے دور میں نمازی اور بے نمازی کی ایک ہی تفریق تھی، نمازی مومن ہے اور نماز نہ پڑھنے والا یا تو کافر ہے یا منافق ہے. وہاں مسلمانوں میں کوئی ایسا طبقہ نہیں تھا جو بے نمازی کا طبقہ. آج کتنے گھر ایسے ہیں جہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں، کوئی ایک شخص فجر کی نماز میں حی علی الصلاۃ اور الصلاۃ خیر من النوم کہتے کہتے مؤذن کا گلا بیٹھ جاتا ہے، مگر کوئی ایک شخص بھی اٹھ کر کے فجر کی نماز میں آنے والا نہیں ہے. کتنی فیملیز ایسی ہیں، کتنے پریوار ایسے ہیں میرے بھائی. کیا یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے میرے بھائی؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے معصوم بچے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب مکہ کی بیاب و گیا سرزمین میں چھوڑتے ہیں اللہ کے حکم سے اور کچھ دور آگے بڑھتے ہیں تو ایک دعا کرتے ہیں.
کیا دعا کرتے ہیں، ذرا اس دعا کے الفاظ پر غور کیجیے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. پروردگارا، اپنے بیوی بچے کو اس بے آب و گیا سرزمین میں، مکہ کی سرزمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جہاں کوئی کھیتی نہیں، کوئی اناج کا دانہ نہیں، جہاں پانی کا انتظام نہیں، جہاں آبادی کا انتظام نہیں. اے اللہ، تیرے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تو میری نسلوں کو، میری آنے والی نسلوں کو، میری اولاد کو، میری فیملی کو تو نماز قائم کرنے کی توفیق دینا. نماز اتنی بڑی چیز تھی ان کی نظر کہ اس موڑ پر، اس سچویشن میں بھی اپنی اولاد کے لیے نماز کی دعا کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ کوئی نمازی ہے تو غرور نہ کرے، فخر نہ کرے کہ میں تو نمازی ہوں. تو نماز پڑھتا ہے تو یہ رب کی توفیق ہے، تجھے اللہ نے توفیق دی ہے، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ اس توفیق پر قائم رکھے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار تو مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرو، نماز کا حکم دو، نماز کے لیے کوشش کرو، نماز کے لیے محنت کرو، اور پلس نماز کے لیے دعا بھی کرو کہ اللہ مجھے اور میرے بچوں کو نماز کا پابند بنا. یہ 20 بچے جو آج 45 دن لگاتار نماز جن بچوں نے پڑھی ہے، آج ان کے والدین کے سینے خوشی سے بھرے ہیں. اور شاید قرآن کریم کی وہ دعا جو اللہ نے اہل ایمان کی دعا کے الفاظ نقل کیے ہیں، آج شاید ان 20 بچوں کے ماں باپ کی آنکھوں میں وہی آنسو ہوں گے اور ان کے دل میں وہی دعا کے الفاظ ہوں گے جو جن جذبات کو اس دعا کے اندر پیش کیا گیا ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو اے اللہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یہ دعا ہے، یہ ایمان والے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ان 20 بچوں میں سے شاید کوئی بچہ ایسا بھی رہا ہوگا فجر کی اذان کے ٹائم باپ کی نیند نہیں کھلی، ماں کی نیند نہیں کھلی، لیکن بچے کے اندر جوش ہے، بچے کے اندر جذبہ ہے، بچے کے اندر شوق ہے. اس نے رات میں موبائل میں الارم لگایا ہے، صبح فجر کے ٹائم وہ اٹھا، اس نے اپنی ماں کو اٹھایا، اس نے اپنے باپ کو اٹھایا، اس نے بڑے بھائی کو اٹھایا. اس موقع پر کیا اس باپ کے دل میں یہ جذبات پیدا نہیں ہوئے ہوں گے؟ یہ اصل آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب بچے اللہ کے دین میں آگے بڑھیں، جب اسلام کے لیے آگے بڑھیں، اللہ کی عبادت کے لیے آگے بڑھیں، تب والدین کی آنکھوں کا تارا بنتے ہیں، ان کی آنکھوں کا قرار بنتے ہیں. میرے بھائی، آج کتنے ماں باپ ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے ہاسٹل بھیجتے ہیں. بنارس سے ہمارے ایک ساتھی آئے، ان کی 2 بچیاں ہیں، آپ کے اسی مئو میں کلیہ فاطمۃ الزہرا میں پڑھتی ہیں. میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اپنی بچی کو بھی ہم ہاسٹل میں ڈالیں گے، تو اہلیہ نے کہا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، اولاد کو اپنی آنکھوں سے دور رکھنا یہ ایک ماں کے لیے بڑا مشکل کام ہے. مجھے علامہ ابن تیمیہ کی ماں یاد آ گئی. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دمشق کے رہنے والے تھے، کئی مہینے مصر میں رہے، ماں کی نظروں سے دور رہے، ماں کی خدمت کا موقع نہیں مل رہا تھا. انہوں نے خط لکھا، امی جان میں معذرت چاہتا ہوں، میں یہاں دین کا کام کر رہا ہوں، میں یہاں اسلام کا ڈیفنس کر رہا ہوں، میں یہاں قرآن کی تفسیر پر کام کر رہا ہوں، میں یہاں دین کی دعوت پر کام کر رہا ہوں. امی جان میں آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں، میں آپ سے بہت دور ہوں، میں مصر میں ہوں. علامہ ابن تیمیہ کی ماں نے جو جواب دیا تھا میرے بھائی، اللہ اکبر، کہا تھا ہے میرے بیٹے ابن تیمیہ، لمثل ھذا ربیتک، میرے بچے میں نے تیری تربیت اسی دن کے لیے کی تھی. وعلی شرائع الدین علمتک، میں نے تجھے تعلیم یہی دی تھی، میں نے اسی دن کے لیے تجھے تیار کیا تھا. میرے بچے
تو میری نظروں سے دور ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ میرا بچہ دین کی خدمت کر رہا ہے، اسلام کی خدمت کر رہا ہے، مسلمانوں کی خدمت کر رہا ہے۔ میرے بیٹے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرا دامن، تو مجھ سے دور رہا، کتنے مہینے مجھ سے دور رہا، میں اس پر تیرا دامن نہیں پکڑوں گی، لیکن اگر تو نے اللہ کے دین کی خدمت میں کوئی کمی کی تو تیری ماں تیرا دامن، تیرا گریبان پکڑے گی، تیری ماں تجھ سے سوال کرے گی۔ آج وہ مائیں سماج سے رخصت ہو گئی میرے بھائی، وہ باپ سماج سے رخصت ہو گئے جنہیں اپنی اولاد کی آخرت کی فکر ہوا کرتی تھی۔ وہ مائیں ختم ہو گئی جو بچیوں سے پوچھیں کہ تو رات میں 2 بجے کس سے باتیں کیا کرتی تھی۔ اللہ کی قسم یہ کلیجہ درد سے چھلنی ہوتا ہے، یہ کلیجہ زخمی ہوتا ہے جب ہماری قوم کی بیٹیوں کے بارے میں ہم خبریں سنتے ہیں کہ وہ مرتد ہو رہی ہیں۔ شاید اس ملک کی تاریخ میں یہ دور، اسلامی پوری مسلمانوں کی پوری تاریخ میں ایسا دور کبھی نہیں دیکھنے کو آیا کہ عشق اور محبت اور پیار کے چند میٹھے بول کے نام پر کوئی مسلمان لڑکی اپنے دین سے بیزار ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے۔ ایسا نازک دور اسلامی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ میرے بھائیوں، اپنی اولاد سے اگر محبت کرتے ہو تو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کا بھی، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی ذمہ داری بھی اپنے کندھے پر اٹھاؤ۔ حضرت مریم، قرآن کریم میں مریم کا جہاں بھی نام آیا، قرآن میں اللہ نے مریم کی ایک خوبی بیان کی کہ مریم بڑی پاک دامن خاتون تھی، مریم بڑی پاک دامن تھی، ہر قسم کی بدکاری سے دور رہنے والی خاتون تھی۔ جانتے ہو مریم کی تربیت کس نے کی تھی؟ باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ماں نے مریم کی پرورش ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کی ذمہ ڈالی، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم کی پرورش کو قبول کیا تو حضرت مریم مسجد کے محراب میں، حضرت زکریا محراب میں رہتے تھے اور وہیں پر ان کی پرورش ہو رہی تھی۔ اب یہ پرورش کیسے ہو رہی تھی اور زکریا اپنی اس بھانجی کی پرورش کیسے کر رہے تھے؟ قرآن کریم کی صرف ایک آیت کو اپنے سامنے رکھیے تو اس پرورش کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ زکریا جب بھی مریم کے پاس آتے تھے، مریم کے پاس بے موسم کا پھل ملتا تھا، زکریا علیہ السلام سوال کرتے تھے، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ حالانکہ مسجد میں رہتی ہیں، محراب میں رہتی ہیں، نیک باپ کی بیٹی ہیں، نیک بیٹی ہیں، لیکن حضرت زکریا ایک گارجین کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، ایک سرپرست کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اے مریم انا لکی ھذا، تیرے پاس یہ کہاں سے آیا؟ مریم جواب دیتی ہیں، قالت ہوا من عند اللہ، یہ بے موسم کا پھل اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے میرے خالو جان۔ گارجین کی ذمہ داری حساس، بڑا، آپ گارجین ہیں، آپ باپ ہیں، آپ ماں ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں، بڑی حساس ذمہ داری ہے میرے بھائی۔ اپنی اولاد کی، اپنے بھائی بہنوں کی تربیت پر دھیان دو، توجہ دو میرے بھائی۔ ان 20 بچوں کو جو آج 45 دن لگاتار نمازی بنے ہیں، میں بڑے یقین کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، یہ ماشاءاللہ ان کو انعام ملے گا، شیلڈ ملے گی، لیکن اگر کل انہی بچوں کے گھر میں ان کے ماں باپ نے نماز کے معاملے میں لاپرواہی کی، ان کے گھر میں اگر نماز چھوڑنے پر ان کو ٹوکا نہ گیا، یہ 45 دن کی لگاتار کی جانے والی محنت بیکار ہو جائے گی میرے بھائی۔ جب تک والدین خود نمازی نہ ہو، بچوں کو کس منہ سے نمازی بنائیں گے؟ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے جہاں نماز پڑھنے کا حکم دی، جہاں اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دینے کی بات کہی، وہاں کہا کہ خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا،
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت اسماعیل اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ ماحول ایسا ہو میرے بھائی، ماں مصلی پر کھڑی ہو تو بیٹیاں آٹومیٹک وضو بنانے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ابھی ہم نے نماز نہیں پڑھا تو ماں ڈانٹے گی۔ گھر کا ماحول ایسا ہو، نماز کا ٹائم ہو تو سارے کام بند ہو جائیں۔ انسان اپنے کام سے کہہ دے کہ نماز سے امپورٹنٹ تو نہیں ہے، اپنی نماز سے یہ نہ کہے کہ کام تجھ سے امپورٹنٹ ہے، اپنے کام سے کہہ دے کہ نماز تجھ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ ماحول گھر کا ہونا چاہیے میرے بھائی۔ اپنے گھروں میں نماز کا ماحول پیدا کرو میرے بھائی۔ اور اس دور میں جبکہ ہم بہت ساری آزمائشوں سے دوچار ہیں، نماز ہمارا بہت بڑا سہارا ہے میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں، جب آپ کسی ٹینشن میں ہوتے تھے، اذا حزبہ امر صلی، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اگر اذان کا وقت ہو جاتا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کسی وجہ سے اذان میں تاخیر ہونے لگتی تو اللہ کے نبی فرماتے، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دو تاکہ نماز پڑھ کر کے میرے دل کو قرار ملے، مجھے راحت ملے، مجھے سکون ملے۔ جس امتی کے دل میں نبی کی محبت ہے، جس امتی کے دل میں نبی سے پیار ہے، وہ یہ کان کھول کر کے سن لے، اگر آپ نماز سے دور ہیں، محبت رسول کے سارے دعوے جھوٹے ہیں آپ کے۔ جو انسان نماز کو اہمیت نہیں دیتا، نماز کو توجہ نہیں دیتا، نماز سے دور ہے، وہ لاکھ دعویٰ کرتا رہے، نعرہ لگاتا رہے، اس کی محبت رسول کے سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ اس لیے کہ نبی کو سب سے محبوب اگر دنیا میں کوئی چیز تھی تو نماز تھی۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے آخری وقت میں اپنی امت کو دو باتوں کی وصیت کی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، اللہ کے پیارے حبیب کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، آپ صحیح طریقے سے بول نہیں پا رہے تھے کمزوری کی وجہ سے، اس عالم میں آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز کی پابندی کرنا اور اپنے غلاموں کا، اپنے ماتحتوں کا، اپنے انڈر میں کام کرنے والے لوگوں کا خیال کرنا، یہ دو وصیتیں اللہ کے نبی نے آخر میں کی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اپنے گھروں میں نماز کا ماحول آپ پیدا کیجیے۔ یہ صرف انعام کی بات نہ رہے، یہ صرف کمپٹیشن کی بات نہ رہے۔ ان 20 بچوں کے گارجین سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کے بچے نے آپ کا نام روشن کیا ہے اور آج لگاتار 45 دن تک اس نے نماز پڑھ کر کے، پابندی کر کے ایک بڑا کام کیا ہے، مگر اس کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ انعام کی حد تک اور کمپٹیشن کی حد تک یہ معاملہ رہے، نماز کو پرماننٹ اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا ہے میرے بھائی۔ آج ہمارا نوجوان، آج مسجدوں میں، کتنی مسجدوں میں فجر کی نماز میں چند بوڑھے مل کر کے مسجد میں نماز قائم کرتے ہیں۔ بعض مسجدوں میں اگر یہ بوڑھے ختم ہو جائیں تو شاید فجر کی نماز میں کوئی تالا کھولنے والا نہ ہو، یہ حالت ہے۔ اس محلے میں سینکڑوں گھر ہیں لیکن فجر میں چند لوگ آتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، آج کسی کو ٹرین پکڑنا ہو، کسی کو فلائٹ پکڑنا ہو، رات کو 2 بجے وہ اٹھ کر کے جاتا ہے، کیونکہ ٹرین اس کے لیے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ فلائٹ اس کے لیے اہم ہے۔ اگر نماز آپ کے لیے اہم ہے تو آپ فجر کی نماز سردی میں، جاڑے میں، بارش میں، گرمی میں، ہر موسم میں آپ نماز کی پابندی کریں گے، 5 ٹائم کی نماز کی آپ پابندی کریں گے۔ یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نظر میں نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ کے نبی نے قیامت کے دن 7 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان 7 لوگوں میں ایک خوش نصیب انسان وہ بھی ہوگا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو۔ یہ کون انسان ہے بھائی؟ ہمارے سماج میں تو ایسا کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ یہ وہ انسان ہوتا ہے نا جس کی زندگی کی ضرورت بن جاتی ہے نماز، جس کی زندگی کے شیڈیول میں جیسے کھانا، پینا، سونا، کام کرنا، یہ سارا اس کی زندگی کے شیڈیول میں شامل ہے، ایسے نماز بھی شامل ہے اس کی زندگی میں۔ اس کی ایک ٹائم کی نماز چھوٹے تو اس کو لگتا ہے کہ میرا کچھ لاس ہو گیا، میرا کچھ برباد ہو گیا، میرا کچھ چھوٹ گیا۔ تو نماز کی وہ پابندی میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو کرنی ہے۔ اور آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں سے آپ محبت بھی کریں، شفقت بھی کریں، ان کی دنیا کی ضرورت پوری بھی کریں،
اور ساتھ ہی ساتھ جہاں ضرورت سختی کی پڑے وہاں سختی بھی کریں. بچوں کے ساتھ آپ نرمی کا کام بھی کریں، سختی کا بھی کام کریں، اس لیے کہ کبھی کبھی سختی بھی بڑی ضروری چیز ہوتی ہے. بعض صحابہ کرام اپنے بچوں کو مارا کرتے تھے. جب رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، عاشورہ کا روزہ فرض تھا، محرم کی 10 تاریخ کا، تو بعض صحابیات کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے اور بہلانے کے لیے ان کو کھلونے دے دیتے تھے. گرمی کا موسم ہوتا تھا، سخت روزہ ہوتا تھا، لیکن رکھواتے تھے. ہمارے یہاں کتنے گھروں میں 12 سال کی، 14 سال کی بچیاں ہو گئی، جوان ہو گئی، بڑی ہو گئی، شریعت کے حساب سے بالغ ہو گئی، رمضان کا روزہ وہ نہیں رکھتی ہیں. گھر والے کہتے ہیں ابھی ہماری بچی بہت چھوٹی ہے. شریعت کے ٹرم میں اگر آپ کی بچی بالغ ہو گئی تو نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے اس کے اوپر. اس کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے. ابھی حج کر کے لوگ آئے ہیں، لوگوں نے بتایا کہ وہاں جو بوڑھے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں بڑی مشقت ہو رہی ہے ان کو، کوئی ویل چیئر سے پورا ان کو طواف کرا رہا ہے، بڑی پریشانیاں ہو رہی ہیں. کتنے لوگ ہیں اللہ نے دولت سے نوازا ہے، 40 سال عمر ہے، چاہے تو حج کر سکتے ہیں مگر نہیں کر رہے ہیں. نہیں کر رہے کیوں؟ صاحب ذمہ داریوں کا بوجھ پڑ جائے. میرے نوجوان ساتھیوں، جوانی کی عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہے. جوانی کی عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اپنی جوانی کو عبادت سے آباد کرو. شاعر کہتا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. جوانی میں عبادت کرنا، جوانی میں توبہ کرنا، یہ نبیوں کا طریقہ ہے. بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے. انہی گزارشات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، کیونکہ انعامات کی تقسیم کا بھی معاملہ ہے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور الفاروق آرگنائزیشن کی اس کوشش کو، اس کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور مزید ہمیں اس طریقے کے بچوں کے درمیان اسلامی کوئز اور اسلامی مقابلے کرانے کی اور بچوں کے دینی شعور کو بیدار کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک بڑی ضروری چیز یہ بھی عرض کروں گا کہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کانوینٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ وہاں دینیات کے نام پر کوئی چیز نہیں ہے. آپ اپنی مسجدوں میں مکتب کا ایک جال بچھا دیں، مکتب کا ایک جال بچھا دیں، اور اس مکتب کو ایسا بنائیں کہ آپ کے گھروں کے بچے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس مکتب میں آئیں اور دین کی بیسک نالج لے کے جائیں. آپ کا بیٹا ڈاکٹر بنے، آپ کا بیٹا انجینئر بنے، آپ کا بیٹا وکیل بنے، آپ کا بیٹا دنیا کے کسی کونے میں جائے، اس کے پاس توحید ہو، اس کے پاس ایمان ہو، اس کے پاس دین کی بنیادی تعلیم ہو. یہ ان مکتبوں، ان مکاتب کا ایک مقصد ہے. اور آج جب ہم میں سے ایک بڑی تعداد میں، خاص طور سے مسلمانوں میں جو خوشحال لوگ ہیں، ان کے بچے آج مدرسوں میں نہیں جاتے، ان کے بچے آج اسکولوں میں جاتے ہیں، ان بچوں کو دین کی تعلیم اور ان بچیوں کو دین کی تعلیم سکھانے کے لیے ہمیں اپنی مسجدوں میں مکتب کے سسٹم کو بہتر بنانا ہوگا. یہ بھی اس وقت کا بڑا ضروری کام ہے. ہماری جمعیت کے بھی ذمہ داران موجود ہیں، الفاروق آرگنائزیشن کے ذمہ داران بھی موجود ہیں. میں ان سے کہنا چاہوں گا اس پر بھی آپ کام کریں، اس کے لیے بھی فنڈنگ کریں، اور مسجدوں میں مکاتب کا ایک بہتر نظام بنائیں. اس سے بھی انشاءاللہ آنے والے 5-10 سالوں میں بڑا بہتر نتیجہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.